جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف سینیٹر رضا ربانی سینٹ میں کہتے ہیں کہ پرویز مشرف فوجی آمر ڈکٹیٹر، انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، مارشل لا لگایا، وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے، غدار ٹھہرے، کورٹ نے سزائے موت کا حکم سنایا، لہٰذا ان کی اسٹیٹ پروٹوکول میں تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف مسلم لیگی سینیٹرز نے پرویز مشرف کے لیے سینٹ میں دعائے مغفرت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دو رد عمل ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا، دوسرا مسلم لیگ نون کا۔ اب ذرا حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو بے نظیر بھٹو نے مارشل لا کو ویلکم کیا۔ آپ حیران مت ہوئیے گا، ریکارڈ پر موجود ہے، پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، اسی رات بے نظیر بھٹو نے خوش آمدید کہا اس مارشل لا کو۔ پھر زرداری صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل فرمائی، رات کو مخدوم امین فہیم اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل سے، جہاں زرداری صاحب قید میں تھے، حراست میں تھے اور ہاسپٹل میں علاج کروا رہے تھے، وہاں سے مخدوم امین فہیم انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ طارق عزیز صاحب تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے وہ پرویز مشرف کے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان سے زرداری صاحب مذاکرات کیا کرتے تھے اور بالآخر ایک ڈیل کے تحت زرداری صاحب کو رہائی ہوئی اور وہ علاج کے لیے امریکہ چلے گئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود از بقلم خود وہ ایک طرف نواز شریف صاحب سے وہ میثاق جمہوریت کر چکی تھیں اور دوسری طرف وہ پرویز مشرف صاحب باوردی پرویز مشرف کے صاحب کے ساتھ دبئی کے ایک شاہی محل میں خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھیں۔ اور باوردی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو میثاق جمہوریت کیا تھا نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے آپس میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں، اس کی ایک شک یہ تھی کہ کوئی بھی ہم میں سے سرونگ جنرل کو نہیں ملے گا۔ تو کچھ ہی عرصے بعد بے نظیر بھٹو باوردی پرویز مشرف سے ملاقاتیں کرتی رہیں، انہوں نے ڈیل فرمائی اور پھر وہ اس ڈیل کے نتیجے میں واپس آئیں اور پھر بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں۔ اگر قتل نہ ہوتیں تو بقول پرویز مشرف کہ ان کی اور بے نظیر بھٹو کی یہ ڈیل تھی کہ وہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم رہیں گی اور یہ 5 سال کے لیے صدر رہیں گے۔ تیسری بات کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پرویز مشرف سے حلف لیا۔ جب کابینہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی 17 دن کے لیے کابینہ بنی تھی اکٹھی مشترکہ، وہ دونوں کابینہ نے یعنی دونوں لیگیوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے پرویز مشرف سے حلف لیا۔ تیسری بات، اب یہ تو ہو گئی پیپلز پارٹی جنہوں نے ڈیل فرمائی، مشرف مارشل لا کو ویلکم بھی کہا اور پھر ڈیلیں بھی فرمائی۔ اب نواز شریف جن کا تختہ الٹا تھا مشرف صاحب نے، انہوں نے خاندان سمیت ڈیل فرما کر وہ جدہ گئے مشرف صاحب سے اور پھر وہاں سے بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے پرویز مشرف سے درخواست کر کے نواز شریف اپنے بیٹے کے علاج کے لیے لندن آئے اور پھر وہاں سے وہ بیٹھ کے وہ سیاست کرتے رہے۔ اور یاد رہے کہ پرویز مشرف جب نواز شریف صاحب کے والد کی وفات ہوتی ہے تو پرویز مشرف انہیں آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں ملک میں تو آ جائیں اپنے والد کے جنازے میں، دونوں بھائیوں کو، شہباز نواز کو، تو دونوں نہیں آتے، لیکن پرویز مشرف کے ساتھ وہ بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر نیاز پرویز مشرف صاحب کے دوست تھے اور بریگیڈیئر نیاز کو پرویز مشرف بار بار کہتے تھے کہ آپ شریف برادران پر اعتبار کر رہے ہیں، میں آپ کی خاطر انہیں ڈھیلیں دے رہا ہوں، لیکن یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ اور وہی ہوا، لندن آئے تھے بیٹے کے علاج کے لیے اور سعودی عرب سے، اور پھر وہاں سے وہ سیاستیں کرتے رہے اور پھر وہاں سے وہ پاکستان واپس آئے۔ تو اور اس کا مطلب اب قصہ مختصر کہ پیپلز پارٹی بھی مستفید ہوئی مشرف صاحب سے اور مسلم لیگ نون بھی مستفید ہوئی مشرف صاحب سے، اور پھر دونوں نے مل کر NRO لیا پرویز مشرف سے، جس کو سپریم کورٹ نے ختم کالعدم قرار دے دیا تو اس NRO کو
اس این آر او کو ختم کر دیا تھا، وہ دونوں نے لیا، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے. تو اور اس دوسری بات آگے مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کو اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ فوجی آمر ہیں. لیکن ان فوجی آمروں کی آل اولاد، مطلب سیاسی اولاد، مطلب پیداوار، بھٹو، شریف، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ، چشم بدور. مطلب بکرے کا سر جو ہے وہ حلال ہے اور بکرے کا دھڑ حرام ہے، یا بکرے کا سر جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اور بکرے کا سر دھڑ جو ہے حلال ہے. یعنی بکرے کا، یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکرے کا سر حلال، بکرے کا دھڑ حرام، یا بکرے کا سر حرام، بکرے کا دھڑ حلال. یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ فوجی آمر تو برا ہے مگر اس کی پیداوار اچھی ہے؟ پرویز مشرف تو، صدر ایوب تو اور سکندر مرزا تو برے ہیں مگر ان کی پیداوار، بھٹو صاحب اچھے ہیں اور جمہوریت پسند ہیں. ضیاء الحق تو برے ہیں مگر ان کی پیداوار جو ہے، نواز شریف، وہ اچھے ہیں. اسی طرح پرویز مشرف تو برے ہیں مگر پرویز مشرف کو ویلکم کہنے والے اچھے ہیں. پرویز مشرف سے ڈیلیں اور ڈھیلیں کرنے والے اچھے ہیں. پرویز مشرف سے این آر او لینے والے اچھے ہیں. پرویز مشرف سے خفیہ ملاقاتیں کرنے والے اچھے ہیں. اور پھر ایک اور مزے کی بات، اس وقت مسلم لیگ نون میں زاہد حامد، دانیال عزیز، امیر مقام، مشاہد حسین سمیت سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو پرویز مشرف کے اقتدار کی چھتری کے تلے اقتدار کے مزے لٹتے رہے، لہٰذا وہ اچھے ہیں. مطلب جو امیر مقام تو پرویز مشرف کے پستول بدل بھائی تھے. امریکی وزیر دفاع ریمز فیلڈ نے پرویز مشرف کو 2 پستول تحفے میں دیے تھے. ایک پستول لا کر پرویز مشرف نے امیر مقام کو دے دیا تھا. لہٰذا پستول بدل بھائی جو امیر مقام ہیں وہ اچھے ہیں، وہ مشاہد حسین اچھے ہیں، زاہد احمد اچھے ہیں، دانیال عزیز اچھے ہیں اور سینکڑوں اور اچھے ہیں، لیکن پرویز مشرف برے ہیں. اچھا، آپ پرویز مشرف صاحب کہ آپ کو زندگی کا تو مختصر سا پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ 1943 میں پیدا ہوئے، کراچی لاہور میں تعلیم حاصل کی. 1961 میں فوج میں کمیشن لیا. 65 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا. اب یہ بھی مزے کی بات ہے کہ 65 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لینے والا اور کارگل کا روح رواں اس ملک میں غدار ہے. یعنی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ مارنے والا اس ملک میں غدار ہے، اور پاکستان کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑنے والا اس ملک میں غدار ہے. بھارتی سیاستدان ششی تھرور کانگریس کے ہیں. انہوں نے مشرف کی وفات پر ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کا ایک جملہ ہے کہ پرویز مشرف بھارت کے ناقابل تسخیر دشمن تھے. یعنی وہ دشمن جسے بھارت فتح نہیں کر سکا، اور وہ دشمن، بھارت کا وہ دشمن پاکستان میں غدار ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ محمد شریف جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد محترم ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، فوت ہو گئے، وہ پرویز مشرف صاحب کو اپنا تیسرا بیٹا کہا کرتے تھے. اور کئی ملاقاتیں ایسی ہیں جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور پرویز مشرف اور میاں محمد شریف یہ 4 بیٹھے ہوتے تھے کھانے پہ، اور میاں محمد شریف پرویز مشرف کی پلیٹ میں کبھی آلو گوشت ڈال رہے ہوتے تھے، کبھی بھنڈی ڈال رہے ہوتے تھے، اور کبھی کہہ رہے ہوتے یہ کھا لیں بیٹا، یہ کھا لیں، تو میرا تیجا پتر ہے. اور آج تیجے پتر کو باقی 2 پتر غدار کہہ رہے ہیں. اچھا، اب پرویز مشرف اگر برا ہے تو میں نے کل بھی جیسے کہا تھا کہ اس سے این آر او لینے والے بھی برے ہونے چاہیے، اس سے ڈیلیں ڈھیلے کرنے والے بھی برے ہونے چاہیے، اور اس کی چھتری تلے اقتدار کے مزے لٹنے والے بھی برے ہونے چاہیے. اچھا، پرویز مشرف صاحب پر آرٹیکل 6 کا ان کو مجرم قرار دیا گیا. آئین شکنی کا مقدمہ چلا، سزائے موت کا انہیں حکم سنایا گیا. سنگین غداری کیس نواز شریف دور میں ہی شروع ہوا اور ای سی ایل سے نام بھی نواز شریف صاحب کے نے نکالا. خصوصی عدالت کی 6 بار تشکیل ہوئی جس نے پرویز مشرف کا کیس سنا.
اور 125 سماعتیں ہوئیں، کئی بار جج بدلے، یعنی 7 جج بدلے تھے، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس طاہرہ سمیت 7 ججز نے کیس سنا، 6 سال کیس چلا، اور فرد جرم کے وقت وہ عدالت میں موجود تھے، اور پھر اکثریتی فیصلہ یعنی 2-1 سے فیصلہ آیا، اور جنہوں نے سزا سنائی جسٹس سیٹھ وقار اور جسٹس شاہد فضل کریم، انہوں نے سزائے موت سنائی، بلکہ جسٹس سیٹھ وقار نے تو اضافی نوٹ بھی لکھا کہ اگر پرویز مشرف فوت بھی ہو جائیں تو انہیں ان کی قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے۔ جسٹس نظر محمد جو سندھ کے ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ پرویز مشرف پھر بیماری کے باہر گئے، 2016 کو مفرور قرار دیے گئے، اور وہ دبئی اور لندن میں انہوں نے آخری دن گزارے، اور دبئی میں آخری دنوں میں وہ لیل ہوئے اور بیمار ہوئے اور فوت ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دے کر پرویز مشرف کی سزا معطل کر دی تھی۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف صاحب غداری کیس میں سزائے موت کا داغ دھونا چاہتے تھے، وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ ان کی اپیل لے نہیں رہی تھی، اس وجہ سے کہ اپیل کرنے کے لیے سائل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ باہر تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 6,000 ارب قرضہ چھوڑ کر جانے والا مشرف، 60 روپے کا ڈالر چھوڑ کر جانے والا مشرف، 18 ارب ڈالر زر مبادلہ چھوڑ کر جانے والا مشرف، بہترین بلدیاتی نظام دینے والا مشرف، الیکٹرانک میڈیا دینے والا اس ملک کو مشرف، سب سے زیادہ نجکاری کرنے والا مشرف، ملکی اداروں کو منافع میں ڈھالنے والا مشرف، تاریخ کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ملک میں لانے والا مشرف، دنیا کی جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ملک میں متعارف کرانے والا مشرف، صحت اور تعلیم کا بجٹ ریکارڈ ساز کرنے والا مشرف، اور سی پیک کی ابتدائی منصوبہ بندی کرنے والا مشرف، اور IMF سے نجات دلانے والا مشرف، قوم کو 13 روپے کلو آٹا دینے والا مشرف، 2 روپے کا نان دینے والا مشرف، 60 روپے کلو گھی دینے والا مشرف، 30 روپے کلو درجن انڈے دینے والا مشرف، 30 روپے کلو دال، 25 روپے لیٹر دودھ، 60 روپے کلو مرغی، 25 روپے کلو چاول، 4 روپے یونٹ بجلی، سستی گیس، سستا پٹرول دینے والا مشرف، 65 کی جنگ پاکستان کی طرف سے لڑنے والا مشرف، 71 کی جنگ پاکستان کی طرف لڑنے والا مشرف، کارگل میں انڈیا کو گردن سے دبوچ لینے والا مشرف، اور بقول ششی تھرور بھارت کا ناقابل تسخیر دشمن پرویز مشرف اپنے ملک میں غدار اور آرٹیکل 6 کا مرتکب، اور اکیلا اس کے ساتھ جو تھے سارے سیاستدان، وہ سارے دودھ کے دھلے، جنہوں نے ڈیلیں ڈھیلیں کی وہ بھی دودھ کے دھلے، جنہوں نے ان کی ساتھ مل کر اقتدار کے مزے لوٹے وہ بھی دودھ کے دھلے، اور جنہوں نے موجیں کی ان کے ساتھ وہ بھی دودھ کے دھلے۔ وہ چودھری شجاعت یاد آ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر پرویز مشرف نے غداری کی اور ان کو سزائے موت دینی ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے بھی سزائے موت دی جائے۔ چودھری شجاعت بھی ان کے ساتھی تھے، وہ بھی آج چونکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا زرداری اور 14 جماعتیں یہ ساری محب وطن ہیں، غدار پرویز مشرف ہے جو اس ملک کے لیے لڑنے والا۔ اور اگر آئین کا آرٹیکل 6 ہی لگانا ہے تو پھر ساروں پر لگائیں، جنہوں نے ان ججز پر بھی لگائیں جنہوں نے ان کو موقع دیا، ان کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا یا وقت دیا، ان بیوروکریٹس پر بھی لگائیں جو ان کے ساتھی بنے، ان سیاستدانوں پر بھی لگائیں جو ان کے ساتھی بنے، اور پھر ان پر بھی لگائیں جنہوں نے ان سے NRO لیا، اور ان پر بھی لگائیں جنہوں نے ان کے مارشل لاء کو ویلکم کیا، اور ان پر بھی لگائیں جنہوں نے ان کے ساتھ ڈھیلیں لیں۔ ایک اکیلے مشرف پر کیوں؟ اللہ تعالیٰ مشرف کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے، درجات بلند کرے۔ بلا شبہ وہ ایک محب وطن انسان تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں، اور یہ ڈبہ بند 2 نمبر جعلی بسیدہ نکارہ جمہوریت جو بنا دی ہے ان ہمارے
جعلی 2 نمبر جمہوروں نے، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، یہ اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں، ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، قوم کا سوا ستیہ ناش کر دیا، معیشت کا سوا ستیہ ناش کر دیا، اداروں کا سوا ستیہ ناش کر دیا، من پسند کی کا آئینی ترامیم کر لیں، اپنی اپنی سیف ہیون بنا لیے، لٹ مار کی انتہا کر دی، اور ملک کو پوری دنیا میں فقیر بنا دیا، تماشا بنا دیا۔ اور یہ وہ محب وطن ہے، اور جس نے ملک کے لیے سرو کیا، جس نے ملک کے لیے جنگیں لڑیں، جس کو نے ملک کے لیے ہر محاذ پہ کامیابی حاصل کی، جس نے اس قوم اور اس ملک کو ریلیف دیا، وہ غدار ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے ان کی سوچ کا، اس 2 نمبر جمہوریت کا اور 2 نمبر جمہوروں کا۔ پاکستان زندہ باد۔